الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ منبر رسول پر جلوہ گر حضرات علماء ذوی الاحترام، ائمہ مسجد، حفاظ اکرام، سادات اکرام و محفل میں موجود محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، دور دراز گھروں میں اور پردے کے پیچھے بیٹھ کر سننے والی پردہ نشین مقدس ماؤں، بہنوں اور قوم کی پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اس نئے سال کی ہجری کی پہلی شب کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی اس حاضری کو قبول عطا فرمائے اور ذکر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کا اللہ ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے۔ گزشتہ سال آپ سے ہم سے جو کچھ بھی گناہ ہوئے، اللہ ان تمام گناہوں کو اپنے حبیب پاک اور ان کی آل پاک کے صدقہ اور توفیل معاف عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل پوری دنیا اور بالخصوص کورونا وائرس کا ہمارے ملک سے خاتمہ فرمائے اور اس آنے والے سال، اس نئی ہجری میں اللہ عز و جل حرم شریف کے دروازے اور اس کے حبیب کے در کے دروازے اذن عام فرمائے اور ہمیں یزیدی کردار سے بچتے ہوئے اللہ عز و جل زندگی کی آخری سانس تک حسینی بن کر جینے کی اور حسینی بن کر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم افضل الصلاۃ والتسلیم۔ دل کی عطا گہرائیوں سے راپر کی سرزمین پر رہنے والے سادات اکرام، بالخصوص سید انور شاہ باپو اور یہاں کی تمام سنی مساجد کے ائمہ حضرات، علماء اہل سنت، حفاظ اکرام اور تمام خوش عقیدہ سنی حسینی مسلمانوں کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے دعا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا انتظام کیا۔ اللہ عز و جل سب کو امام علی مقام علی جدہ والی صلاۃ والسلام کا صدقہ عطا فرمائے۔ آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ دنیا والے جب کسی نئے سال کا استقبال کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگریزی اعتبار سے نئے سال کا استقبال ہوتا ہے تو 31 دسمبر کی رات ہوتی ہے، وہی لمحے، وہی گھنٹے، وہی سب کچھ، لیکن سیلیبریشن کے نام پر لوگوں نے 31 دسمبر کی رات کو کتنا برا بنا دیا۔ اور جب نیا سال آتا ہے تو کوئی نشے میں ڈوبا ہوا، کوئی زنا کے اڈے پر، کوئی جوے کے اڈے پر، کوئی گناہوں کے اڈے پر، لیکن آپ اور ہم الحمدللہ سنی حسینی مسلمان ہیں
ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ جب ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہمارے علماء نے ایسا انتظام فرمایا کہ ہم نئے سال کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر میں ڈوب کر کرتے ہیں، اور کربلا والوں کی محفل کو سجا کر کیا کرتی ہے سبحان اللہ۔ اور جب زندگی کا سورج نکلتا ہے تو زانی بن کر نہیں، شرابی بن کر نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے حبیب کا ذاکر بن کر شروع ہوتا۔ یہ آپ کی اور ہماری خوش نصیب کہ آپ اور ہم کو اللہ نے اپنے نبی کا اور ان کی اہل بیت کا ذکر کرنے والا بنایا، اور یہ خوش نصیبی سب کے حصے میں، سب کی قسمت میں نہیں آتی۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اہل بیت کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں، اہل بیت کی عظمتوں کو سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ استاد زمن فرماتے ہیں باغ جنت کے بہرے خان ہے مدح خان اہل بیت، کہ جو نبی کی آل کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، ان کی شان کو بیان کرتے ہیں، وہ کہیں اور نہیں رہنے والے بلکہ اللہ تو ان کو جنت کا باغ عطا فرمائے گا۔ اور فرماتے ہیں تم کو وہ مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اور آپ کی اور ہماری خوش نصیبی ہے ہم اور آپ ہے کون جو نبی کی آل کی عظمت کو بیان کرے، جن کی شان تو اللہ نے قرآن پاک میں ایک نہیں کئی مقام پر بیان فرمایا، اور فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جن کی عظمتوں کو قرآن میں رب بیان کرے ان کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی۔ اور بریلی کے کلندر کے برادر کہتے ہیں اس زبان سے وہ بیان، اس جو شان اہل بیت، اس زبان سے وہ بیان، اس جو شان اہل بیت کے مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ اور جن کے در کی شان کیا ہے، جن کے گھر کی شان کیا ہے، ارے ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ان کے ذکر کی محفل میں آتے ہیں، ورنہ ان گھر والوں کی شان یہ ہے کہ بے اجازت جبرائیل بھی جن کے گھر آتے نہیں، بے اجازت جبرائیل جن کے گھر آتے نہیں۔ ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، یہ سب کا مقدر نہیں ہے۔ جو قدر والے ہوتے ہیں وہ نبی کی بھی قدر کرتے ہیں، اور نبی کی آل کی بھی قدر کرتے ہیں، نبی کے اصحاب کی بھی قدر کرتے ہیں، اور جو نبی کی قدر کرتا ہے ہر سنی مسلمان اس قدر کرنے والے کی قدر کیا کرتا ہے۔ اور دنیا نے سوچا یزیدیوں میں کہ ہم نے تو سر کاٹ دیا، ہم جنگ جیت گئے۔ استاد زمن کہتے ہیں سر شہیدان کربلا کا نیزے پر ہے بلند۔ وہ ناچ رہے تھے سر اٹھا اٹھا کر، لیکن ان کو کیا پتا تھا یہ وہ لوگوں کا سر تھا جو تپتی ہوئی ریت پر 72 زخم کھانے کے بعد، گھر لٹ جانے کے بعد نہیں جھکا۔ اور ان کی شان تو یہ تھی کہ سر شہیدان کربلا کا نیزے پر ہے بلند، یوں کی اونچی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ اور فرماتی ہے بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں یوں کیا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اور ہم اس محفل میں آئے ہوئے ہیں جس محفل میں نبی پاک کا، ان کی آل پاک کا، اور بالخصوص شہدائے کرب و بلا کا، شہید اعظم کا ذکر ہونے والے۔ ان کی محبت ہے کہ یہ تو وہ محبت ہے جس کے تعلق سے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی۔ کتنی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی اگر نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو تو یہ امپاسبل ہے، تم نہیں گن سکتے۔ پوری دنیا کی نعمتیں چھوڑ دو، پلک کے بال اللہ کی نعمت ہے، پلک کا جھپکنا اللہ کی نعمت ہے، آنکھ اللہ کی نعمت ہے، آنکھوں کی روشنی اللہ کی نعمت ہے، سینے میں دھڑکنے والا دل اللہ کی نعمت ہے، ہر سانس جو جاتی ہے اللہ کی نعمت ہے، باہر آتی ہے اللہ کی نعمت ہے۔ پورے وجود کے اندر آپ اور ہم ذرا گننا چاہیں، ہڈیوں کے جوڑ 360 سے زیادہ اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی نعمت، پیر اللہ کی نعمت، کتنی نعمتیں ہیں۔ اور اس نے فرمایا اگر تم نعمتوں کو گننا چاہو گے تم ان نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ نے تم کو نعمت عطا فرمائی، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے تم اپنے نبی سے محبت کرو۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں
کہ اپنے نبی کی محبت کی وجہ سے تم میری آل سے بھی محبت کیا. تو جس کی محبت کرنے کا حکم نبی نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. پب جی کھیلنا مت سکھاؤ، فری فائر کھیلنا مت سکھاؤ، ٹک ٹاک کا اسٹار کیسے بننا ہے یہ مت سکھاؤ، پولیو کا ڈوز لگاتے ہو کہ کہیں اپاہج نہ بن جائے. نبی نے دیکھ لیا آنے والے دور میں اپنے آپ کو حسینی کہنے والے ٹک ٹاک کے اسٹار بننے والے ہیں، معاذ اللہ، جو ہے پب جی کے اسٹار بننے والے ہیں، فری فائر کا گیم کھیل کر فری میں جہنم کی آگ کو لینے والے ہیں. اسی لیے نبی نے بتا دیا دنیا کے پولیو سے بچنے کے لیے، کورونا وائرس سے بچنے کے لیے ویکسینیشن کے 2 ڈوز لگاؤ گے، پولیو کے 3 ڈوز لگاؤ گے. میرے نبی نے بھی بتا دیا 3 ڈوز ایسے دیے ہیں، میں اپنے لفظوں میں ڈوز کہہ رہا ہوں ورنہ وہ تو نبی کی تعلیم ہے، نبی نے دیے ہوئے نسخے ہیں. نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. اور اے رامپر کی سرزمین پر رہنے والوں، اگر چاہتے ہو بچے پب جی کا گیم کھیلتے ہوئے کہیں پیرالائز کے اٹیک میں مبتلا نہ ہو جائے، ان کی آنکھیں خراب نہ ہو جائے، ان کی زندگی خراب نہ ہو جائے، کہیں وہ ٹک ٹاک کے اسٹار نہ بن جائے، کہیں وہ معاشرے کے ناصور نہ بن جائے، کہیں وہ امام حسین کے نام پر شربت اور کھچڑا پی کر کھانے والے، کہیں وہ یزیدی کردار میں مبتلا نہ ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. 3 چیزیں آپ اور ہم سب یہ طے کر کر اٹھے. ہماری مائیں بہنیں بھی سنے وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اپنی اولاد کو میری یعنی اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. ہم نے یہ سکھایا، سب سکھانے کی فکر ہے، ضرور سکھائیں. انجینئر بنائیں، ڈاکٹرز بنائیں، حافظ بنائیں، قاری بنائیں، عالم بنائیں، سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کر ایک اچھا داعی دین مبلغ بنائیں، سب کچھ بنائیں، لیکن سب سے پہلے بچے کو بنانا ہے. یہ سب بعد میں بنیں گے، نبی کا عاشق پہلے بچے کو بنانا. کیونکہ جو بچہ نبی سے محبت کرے گا نا وہ کان میں بالی نہیں پہنے گا. جو بچہ نبی سے محبت کرے گا اس کی پینٹ پھٹی ہوئی نہیں ہوگی، اس کی پینٹ نیچے اور ٹی شرٹ اوپر نہیں جائے گی. جو بچہ نبی سے محبت کرے گا اذان سن کر مسجد کے باہر کسی گراؤنڈ میں کھیلتا ہوا نظر نہیں آئے گا. جو بچہ نبی سے محبت کرے گا اس کا دل دھڑکے گا تو کسی ٹک ٹاک اور فلم اسٹار کے لیے نہیں، اس کا دل دھڑکے گا تو نبی کی محبت میں تڑپنے والا. نبی کی محبت سکھاؤ کہ نبی کی محبت کیا ہے. میرے امام نے کہا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو بتاتا ہے ایمان جنہیں ایمان کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. جب ایمان کی جان سے محبت ہوگی تو بچہ اپنی جان سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، کائنات میں سب سے زیادہ کسی سے محبت کرے گا تو اللہ کے حبیب سے محبت کرے گا. اور دوسری چیز حضور نے فرمائی، بھلے بتانے میں آگے پیچھے ہوں، تینوں کو ترتیب بات، لیکن یہی 3 چیزیں حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی محبت سکھاؤ. قرآن کی محبت ہر کتاب ہم سکھانے پر تلے ہوئے، ضرور سکھائیں، پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کی تعلیم، جس کی محبت میرے نبی نے بتائی کہ اپنی اولاد کو قرآن کی محبت سکھاؤ. اور پھر دوسرے اس کے بعد میرے آقا فرماتے کہ اپنی اولادوں کو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اب ذرا فیصلہ کریں، محاسبہ کریں، کیا آپ اور ہم یہ تینوں چیزیں دے رہے ہیں؟ یہ تینوں ڈوز بچوں کو پلایا ہے؟ ارے بچوں کو بعد میں پلائے، کیا ہم خود نے پیا ہے؟ کیا نبی سے اپنی جان سے زیادہ کائنات میں سب سے زیادہ محبت ہے؟ کیا قرآن پڑھنے آتا ہے؟ کیا قرآن سے محبت ہے؟ وہ عظیم کتاب، وہ عظیم محبت جو حضرت زید کہتے ہیں بیر رحم، بیر ایک کنویں کے پاس، بیر ارقم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر اپنی سواری پر سوار ہو کر خطبہ دیا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں، میں تمہارے درمیان 2 وزنی بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. 2 ہاتھ اللہ نے دیے، نبی نے نعمتیں بھی 2 بتا دی. آقا نے فرمایا 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ 2 وزنی کی چیزیں کون سی ہیں؟ اور اے مسلمانوں یاد رکھو، حضور فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم وزنی بھاری چیزیں
جس کو حضور بھاری کہتے ہیں، پوری دنیا ایک ترازو میں آئے، دنیا ہلکی تو ہو سکتی ہے، ہمارے نبی کا فرمان کبھی ہلکا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وجہ یہ ہے، دنیا کا کوئی انسان کچھ کہتا ہے تو زبان بھی اس کی ہوتی ہے، فکر بھی اس کی ہوتی ہے، سوچنا بھی اس کا، زبان بھی اس کی، فکر بھی اس کی ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، تو حضور کے کہنے کا کیا کہنا؟ حضور کا کہنا معمولی نہیں ہے۔ وہ لوگ بڑے کم پڑھے لکھے جاہل ہیں جنہوں نے معاذ اللہ حضور کو اپنی طرح بشر کہہ دیا یا لکھ دیا۔ ارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ ان کے کہنے کا کیا کہنا، ان کے کہنے پر تو اٹھاؤ 27 پارے سورہ النجم کو شروع کی آیت میں رب فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے لوگوں سن لو، میرے محبوب جو کچھ کہتے ہیں، ارے زبان محبوب کی ہوتی ہے اور زبان پر فرمان ان کے خدا کا ہوا کرتا۔ بریلی کے کلندر کا قلم پکار اٹھا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اور وہ زبان جس کو سب ان کی پونجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا دو وزنی چیزیں، کتنی بولی ہے؟ ہاتھ بھی دو، اور نبی نے عطا بھی کیے دو چیزیں۔ آج ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ حضور نے کہا میرے امتی دو ہاتھ ہیں، مضبوطی سے پکڑ لینا، مضبوطی، اور علماء نے فرمایا اتنی مضبوطی سے پکڑو کہ شیر اپنے شکار کو اپنے جبڑوں میں اس طرح پکڑ لیتا ہے کہ کوئی چھڑانا بھی چاہے تو نہیں چھوٹ سکے۔ تم بھی ایسا پکڑ لو، پوری دنیا طاقت لگا دے کہ مسلمان ان جن چیزوں سے دور ہو جائے، مسلمان جان دینا تو گوارا کرے، لیکن یہ دو نعمتیں ہاتھوں سے چھوٹ جائے کبھی گوارا نہیں کرے۔ صحابہ نے اس کے حضور وہ دو چیزیں کون سی؟ اور راپر میں رہنے والوں، آج گجرات کچھ کا بھی حال ایسا ہوتا جا رہا ہے، یہ وہ سرزمین ہے کچھ جہاں پر سادات اکرام کا فیضان کچھ کے ہر گاؤں، ہر گلی، ہر نکڑ پر نظر آتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہاتھوں میں سادات اکرام کا دامن ہے، پکڑے رہنا کبھی مضبوطی سے، اس کو ہمیشہ مضبوطی سے پکڑے رہنا، چھوڑنا مت۔ اچھا دیکھیے، پہلی بار راپر آنا ہوا ہے، کوئی سادات اکرام یا حافظ قرآن یا علماء اکرام یا کوئی سید زادے نیچے ہوں تو بڑے ادب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہماری تحریک سنی دعوت اسلامی نے یہی ادب دیا، علماء کی بھی تعظیم کرنی ہے، حفاظ کی بھی تعظیم کرنی ہے، اور سادات کی بھی تعظیم کرنی ہے۔ تو اگر انتظامیہ کمیٹی کوئی نہیں پہچان پا رہے، قرب و جوار سے، اعتراف سے، کوئی اگر اطراف سے کوئی آئے ہوئے ہیں عالم دین نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اطمینان اور سکون کے ساتھ آگے آ جائیں۔ منبر کے اصل حقدار تو آپ ہی حضرات ہیں، ہم لوگ بہت چھوٹے مبلغ ہیں، خادم ہیں، تو یہ حق آپ کا ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے نہیں آ رہے، آپ کا اخلاص ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کیوں امت گناہوں کے اور برائی کے دلدل میں ڈستی جا رہی ہے؟ وجہ یہ کہ نبی نے کہا دو چیزیں تمہارے ہاتھوں میں دی جا رہی ہے، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اور دنیا نے دیکھ لیا، جب تک مسلمان اپنے دونوں ہاتھوں سے نبی کی عطا کردہ چیزوں کو پکڑے رکھا تھا، یہ مسلمان جہاں جاتا تھا، کبھی معین الدین بن کر غریب نواز کے نام پر ہندوستان آتا تھا، اللہ نے اس کو ہندوستان کا تاجدار بنا دیا۔ کبھی وہ عبد القادر بن کر بغداد جاتا تھا، اللہ اس کو ولیوں کا تاج سلطان بنا دیتا ہے۔ یہ دونوں ہاتھوں میں وہ دو نعمتیں تھی، اور آج دنیا نے پوری طاقت لگا دی مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ چیزیں چھڑائی جائے۔ اور آج آپ اور ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم کو اپنے گاؤں میں، شہروں میں، محلوں میں، اپنے ملک میں نظر آئے گا یہ دو چیزیں چھوٹ گئی۔ کون سی ہیں وہ دو چیزیں جس کو نبی نے کہا تھا بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، وزنی چیزیں؟ کون سی تھی؟ حضور نے فرمایا ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن، وزنی چیزیں حضور نے فرمایا بھاری، جس کو حضور بھاری کہے، کیا دنیا میں اس سے بھاری کوئی چیز ہو سکتی؟ قرآن کتنا بھاری ہے؟ قرآن کتنا بھاری؟ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں یونس بھائی؟ 30 پارے کی ایک بک ہے، 114 سورے،
कम ओवेश 540 रुकू और 6666 अप्रोक्सीमेटली जिसमें आयतें हैं। एक बुक को आप कह रहे हैं कि ये इतनी भारी है। मुसलमानों, मैं नहीं कह रहा हूं, हुफ्फाज से उलमा से पूछो ये किताब कितनी भारी है। सूरतुल हश्र अल्लाह करीम फरमाता है, लौ अंज़लना हादल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, कि अल्लाह अगर पहाड़ों पर कुरान को उतारता तो दुनिया देखती कि पहाड़ रेजा रेजा होता। आप कहेंगे पहाड़ पर कुरान नहीं उतरा, इतना ताकतवर था कि पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते, तो फिर कहां उतरा भाई? तो जानते हो, सबसे ज्यादा ताकतवर अल्लाह ने पूरी कायनात में किसी को बनाया है तो किसी और को नहीं, अपने हबीब को बनाया। आप कहेंगे कैसे? आज बच्चों को हम सबको समझने की जरूरत है, क्योंकि लोग हर चीज लूटना बाद में चाहते हैं, मुसलमानों से ईमान पहले लूटना चाहते हैं। कि मुसलमान जान से ज्यादा नबी से मोहब्बत क्यों करें? सहाबा से मोहब्बत है नबी की निस्बत से, अहले बैत से मोहब्बत है नबी की निस्बत से, वलियों से मोहब्बत है नबी की निस्बत से, सगे माँ बाप से मोहब्बत है नबी की निस्बत से, बीवी से मोहब्बत है नबी की निस्बत से, सारी दुनिया में एक दूसरे से मुसलमान भाइयों से मोहब्बत है नबी की निस्बत से, गैर मुस्लिम से भी मोहब्बत है क्योंकि नबी ने हक बताए हैं नबी की निस्बत से, सब कुछ नबी की निस्बत से गए। अल्लाह अकबर। तो जब नबी ने कह दिया कि वजनी चीजें हैं, और कुरान कितना वजन के पहाड़ पर उतरे तो पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाए। और मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पूरी कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर हमारे नबी हैं। क्यों? एक सवाल क्वेश्चन मार्क उठता है कि पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ टुकड़ा टुकड़ा हो जाता, तो अब तो कुरान वहां उतरेगा जो पहाड़ से ज्यादा ताकतवर है। यही पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए तो फिर वहां उतरा जो पहाड़ से ज्यादा ताकतवर है। आओ रिसर्च करते हैं कि पहाड़ से ज्यादा ताकतवर क्या है। कोई पढ़ा लिखा शख्स जो साइंसदान होगा, कौम के बुजुर्ग होंगे, कहेंगे यूनुस भाई आई नो द आंसर। पहाड़ से, क्योंकि पहाड़ पत्थरों का, पत्थर से ज्यादा ताकतवर आयरन, लोहे में, हदीद में, कि हथौड़े से या संबल से या फावड़े से पत्थर को मारो पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं। तो क्या हदीद पर, लोहे, आयरन पर कुरान उतरा? आप कहेंगे अभी तो तहकीक को हमने एक स्टेप बढ़ाया, दरवाजा खुला, अभी तो पूरी मंजिल बाकी है। पहाड़ से ज्यादा ताकतवर लोहा है, लेकिन लोहे से ज्यादा ताकत अल्लाह ने आग को बनाया है कि लोहार आग के अंदर लोहा डालता है तो आग लोहे को पिघाल देती है और वो उसको उसी एतबार से शेप दिया करता है, औजार बनाया करता है। तो क्या आग पर कुरान उतरा? आप कहेंगे नहीं, पहाड़ से ज्यादा ताकतवर लोहा, लोहे से ज्यादा ताकतवर आग, और आग से ज्यादा ताकतवर पानी है कि पानी आग पर डालो तो कितनी भी बड़ी आग क्यों ना, पानी आग को बुझा देता है। तो क्या दरियाए नील पर, दुनिया के किसी समंदर पर, अरब सागर पर कुरान उतरा? आप कहेंगे तहकीक अभी बंद कहां हुई है? पहाड़ से ज्यादा ताकतवर लोहा है, लोहे से ज्यादा ताकतवर आग है, आग से ज्यादा ताकतवर पानी है, और पानी से ज्यादा ताकत आसमान के चांद और सूरज में है कि चांद ज्वार भाटा जैसा तूफान पैदा करता है और सूरज पानी को जो है भाप बनाकर उड़ा लेता है। तो क्या कुरान चांद और सूरज पर उतरा? नबी के गुलामों, इसका जवाब दुनिया का कोई साइंटिस्ट नहीं, नबी का गुलाम देगा, नबी के चाहने वाले देंगे कि दुनिया वालों, पहाड़ से ज्यादा ताकत लोहा है, लोहे से ज्यादा ताकतवर आग है, आग से ज्यादा ताकतवर पानी है, पानी से ज्यादा ताकतवर अल्लाह अकबर आसमान के चांद और सूरज है, और चांद और सूरज से ज्यादा ताकत अल्लाह ने नबी की उंगली को अता की है। नबी इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज भी पलट आता है, और नबी इशारा करते हैं तो अल्लाह चांद के 2 टुकड़े फरमा देता है। अल्लाह की मशीयत ने फैसला कर दिया, पूरी कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर मैंने अपने महबूब को बनाया, और उनके सीने को ऐसा बनाया, अलम नशरह लका सदरक। तो फैसला कर दिया मशीयत ने, वो जो ताकतवर चीज है कुरान, अल्लाह उसको कहीं और नहीं, अपने महबूब के सीने पर नाज़िल फरमाया। कितना ताकतवर है ये कुरान, कितना ताकतवर। किसको हमने छोड़ दिया? वह ये था गालिबन अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमा या किसी बुजुर्ग के दौर में, कि गैरों ने एतराज किया कि तुम्हारी मस्जिद यार 100 साल, 150 साल, 50 साल के बाद कभी मीनार, कभी दीवार कमजोर हो जाती है, रिनोवेशन का काम, नए सिरे से तामीर का काम शुरू हो जाता है, जबकि तुम लोग अच्छा खासा खर्चा करते हो, फिर ये मस्जिदें कमजोर क्यों? हमारी इबादत का देखो, 1000 साल हो गए ऐसी की ऐसी खड़ी। सारे मुसलमान घबरा गए,
घबराए तो कहा हमारी मुश्किल कहाँ होगी। तो मुसलमानों को अल्लाह ने छोड़ नहीं दिया कि जब मुश्किल बढ़ेगी तो मुश्किल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अल्लाह ने अली के गुलाम वली को पैदा किया। वलियों के पास जाते, उनसे पूछते, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुमको कुछ पूछना है इससे उससे मत पूछो, इल्म वालों से पूछो। कहते शरबत बनाना कहाँ से मिलता है, खिचड़ा बनाना कहाँ से मिलता है, सबील कहाँ से मिलती है। अरे ढूंढना चाहोगे, ढूंढने के लिए नबी की मोहब्बत का जाम चाहिए, अहले बैत की मोहब्बत का जाम चाहिए। हमसे पूछते हैं कि शरबत के गिलास कहाँ थे करबला में, ये सबील कहाँ थी करबला में, आखिर तुम क्यों लगाते हो। जानते हो मुसलमानों हम क्यों लगाते हैं। तवज्जो से सुनना, जब नमरूद ने आग लगाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए तो गिरगिट फूंक मार रहा था गिरगिट की आग और बढ़ के और आग बढ़ के। लेकिन लोगों ने देखा समंदर के पास एक मेंढक है, फ्रॉग, जाता है अपने मुंह में पानी लेकर दूर से आग को मार के फेंका। दूसरे चरिंद परिंदों ने कहा अपने साइज को देख और नमरूद की आग को देख, तेरे बुझाने से आग बुझेगी। जानवर है लेकिन उसके जुमलों पर फिक्र कर। उसने कहा मुझे मालूम है आग नहीं बुझेगी, लेकिन जनाले वाले में नमरूद और नमरूदियों का नाम लिखा जाएगा तो आग बुझाने वालों में खलील के गुलाम की हैसियत से मेरा भी नाम लिखा जाएगा। ये सभी सरबत क्यों है। वजह एक है कि दुनिया लिखेगी कि प्यासा रखना यजीद का काम है, तो हर इंसान को जानवर को पानी पिलाना ये सुन्नी हुसैनियों का काम है। ये सबीले लगाकर हम बताते हैं हम प्यासे रखने वाले लोग नहीं है, और हम तो उस इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मानने वाले। जानते हुआ ये कि जब अल्लाह ने यजीदियों की पकड़ फरमाई तो एक यजीदी जान बचाता हुआ भागा और भागते भागते पहुंचा एक खेमे में। देखा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अंदर इबादत कर रहे, फौरन चेहरे पर नकाब डाल लिया कि करबला में यही तनहा बचे थे, ये मुझे जानते हैं, मैंने इनके आबा और अजदाद को, घर वालों को जो है प्यासा रखा, तीर बरसाए, तलवार से जिस्म की आज़ा काटे, इतना भाग कर आया हूँ, पानी की प्यास लगी है, अब क्या होगा ये देख लेंगे, शायद मुझे कत्ल कर देंगे। इसीलिए बचने के लिए उसने चेहरे को ढांप लिया। हाँ पूरा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज से फारिग हुए, का हुजूर बहुत प्यास लगी है, पानी दीजिए। भूल गया चेहरा ढांकते टाइम कि जब पानी पीऊंगा तो हटाना पड़ेगा। आपने पानी दिया, मशकीज़े में बहुत पसीने में तरबतर उसने नकाब हटाया, भूल गया, हटाते ही मुझे पहचाने के पानी पीने लगा। आप मशकीज़े से पानी डाले, वो पी रहा है। उसने ऊपर देखा कि मुझे देख भी रहे, मुस्कुरा भी रहे और पानी भी पिला। का हुजूर आपने मुझे पहचाना। का तुझे कैसे भूल सकता हूं, तू वही जालिम यजीदी पलीद है जिसने हमारे खानदान वालों को, नबी की आल को प्यासा रखा, पानी बंद करने के लिए कोशिश की, पानी बंद करवा दिया, तीर बरसाए, नेज़े बरसाए, तुझे कैसे भूल सकता हूँ। उसके होश उड़ गए, पहचान लिया फिर भी पानी पिला रहे हैं। कहा जब पहचान लिया फिर भी पानी पिला रहे, का यही तो फर्क है, यही तो फर्क है। जो तेरा किरदार था तूने पेश किया, और हम नबी के गुलाम, नबी की आल अपने किरदार को पेश कर रहे हैं। तुम्हारा काम है प्यासा रखना और दुश्मन को भी पानी पिलाना, ये नबी की आल का किरदार हुआ। वज़नी चीज हुजूर ने फरमाई, 2 हाथ अल्लाह ने दिए तो वज़नी चीज। कुरान इतना भारी था, छोड़ दिया मुसलमान ने। एक बात बताइए, सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल की पढ़ाई में अच्छे मार्क्स परसेंटेज मिले और मिलना चाहिए। हमारी तो ये सोच है कि गुजरात बोर्ड में एसएससी, एचएससी या फिर ग्रेजुएशन के एग्जाम में या किसी एग्जाम में अगर कोई फर्स्ट आए तो अल्लाह करे वो हमारी कौम का बच्चा हो। हम भी तो सीना चौड़ा करें कि ये अपना बच्चा है भाई, ये रापर का बच्चा, ये करीब के राधनपुर का बच्चा, ये गांधीधाम, मालिया मियाना, सामख्याली, भचाऊ का, भुज का, गांधीधाम का, टूना पोर्ट का बच्चा है, ये अपना बच्चा है। और हमारी तो ये फिक्र है अपनी कौम का हर बच्चा हमारा अपना बच्चा है। फर्स्ट वो आएगा, खुशी अल्लाह हमको देगा। लेकिन जब कुरान की बात आती है स्कूल की पढ़ाई के लिए, स्कूल की पढ़ाई के लिए, उस पढ़ाई को मजबूत करने के लिए घर में होमवर्क भी है और ट्यूशन भी।
لیکن مکتب پڑھنے کا عالم کیا ہے؟ بچہ پڑھ کر آیا، امی کبھی نہیں پوچھتی کیا پڑھا، کہاں تک پہنچا، تیرا سبق کہاں تک ہے، کتنے سورے یاد، حافظ جی نے کیا یاد کرا. ہم نے خود اس پڑھائی کو ہلکا سمجھا، جبکہ وہی بچہ 5 سال کا ہے، آپ اس کو پلاسٹک کا قاعدہ دیں یا یسرن القرآن دیں یا اما پارا، آپ اس کو کہیں عربی جا، مدرسہ چلے جا، مکتب چلے جا. اسکول گیا تو باپ نے امی نے بیگ دیا تو بیگ کو پیٹ پر ٹنگایا. اب تو ترقی یافتہ دور ہے، بیگ ادھر گھٹنے تک آ گیا، اور مجھے تو ڈر لگتا ہے دھیرے دھیرے بیگ زمین پر ہوگا، بچے گھسیٹتے ہوئے نکلے. فیشن ہے. لیکن آپ 5 سال کے بچے کو پلاسٹک کا قاعدہ دیں، پلاسٹک کا قاعدہ یوں دے اور اس سے کہیں بیٹا عربی جاؤ مدرسہ، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ راپر والوں، بچہ پیٹ پر ٹنگائے گا؟ آپ کہیں گے نہیں. کہاں رکھے گا؟ آپ کہیں گے 5 سال کا بچہ، اس کو نہیں پتا یہ پڑھائی کی عظمت کیا، لیکن وہ بچہ اس قاعدے کو یوں سینے سے لگائے، فطرت بتائے گا. حضور نے کہا تھا اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اتنا سینے سے لگا کر بتائے گا. وہ دوسری دنیا کی تعلیم ہے جو پیچھے لگائی جاتی ہے، یہ ہمارے نبی کی دی تعلیم ہے، یہ پیچھے نہیں بلکہ یہ سینے سے لگائی جاتی ہے. اور آج مسلمان جو عزت کا حقدار تھا آج اس کی عزت نہیں ہے، تو وجہ کیا ہے؟ قرآن ہاتھ سے چھوٹ گیا. کب جاتا ہے ہاتھ؟ جب گھر میں کسی کا انتقال ہوگا، کوئی مر جائے گا تو ہاتھ جائے گا. مرنے والے کا بھی بھلا کہ جاتے جاتے گھر والوں کے ہاتھ میں سپارہ تو دے کر چلے گئے. جبکہ یہ قرآن کیسی عزت دلاتا ہے. میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا کہ آپ اور ہم اپنی محافل میں نیاز کا انتظام کرتے ہیں، کبھی نان کٹائی، کبھی بوندی، اپنے اپنے شہر کے اعتبار سے کچھ میٹھی چیز، کوئی بھی چیز ہوتی ہے. کبھی بانٹتے بانٹتے اتنا سی ٹکڑا زمین پر گر گیا نا، تو جو کبھی نماز نہیں بھی پڑھتا، دینداری نہیں بھی ہے، لیکن وہ خود بخود کہتا ہے پیر مت لگا، اس کو اٹھا کر صاف کر کر چوم کر کھانا. مٹھائی گر جائے، مونتال گر جائے، لڈو گر جائے، مٹھائی کی دکان میں برفی گر جائے، کوئی اٹھا کر پوچھ کرنے کا، مٹی رکھ دی، ہٹا کر سائڈ میں رکھ دیا. آخر اس مٹھائی کے ٹکڑے کو اتنی عزت کہاں سے مل گئی؟ وہ مٹھائی کا ٹکڑا کہے گا میں تو مٹھائی کی دکان پر تھی تو کوئی عزت نہیں تھی. بس عزت ملنے کا راز یہ ہے کہ امام صاحب نے چند سوروں کو پڑھ کر مجھ پر دم کیا کر دیا. اللہ نے مٹھائی کو بھی عزت والا مقام عطا کر دیا. نیچے گری ہوئی مٹھائی کو عزت مل گئی. آج امت نیچے اس لیے گر گئی، ہاتھوں سے قرآن چھٹ گیا ہے. سنی دعوت اسلامی یہی پیغام دینا چاہتی ہے. حضور نے کہا تھا یہ بہت وزنی چیز ہے، پکڑ لو اس کو، پکڑو گے اللہ گری ہوئی کی امت کو آج بھی عروج عطا فرمائے گا. اور دوسری چیز حضور نے فرمائی، وزنی چیز، حضور کی اہل بیت، اہل بیت کا دامن پکڑو. صرف زبان سے نعرہ لگا کر نہیں مسلمان، زبان سے کہیں حسینی ہے، پھر داڑھی بھی کٹ رہی ہے. علماء سے پوچھو سب سے پہلے داڑھی بظاہر کلمہ پڑھ کر کٹانے والوں میں اس کا نام کیا ہے؟ زبان سے کہیں حسینی ہے، اسی زبان سے نہ جانے کتنی نشاور چیزوں کو مسلمان حلق پہ نہیں چلتا. غلط تو نہیں ہے بتائیے؟ زبان سے کہیں حسینی ہے، حسین پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور روز سنتے ہیں 5 وقت اذان، لیکن نماز ہر ایک وقت کی معاذ اللہ چھوٹتی بھی نہیں. کیسا حسین ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کربلا کا واقعہ آپ تفصیل سے اپنی مسجد کے امام صاحب سے، یہاں پر آنے والے 10 روزہ محفل کے مقررین حضرات سے سنیں گے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین سے اجازت لے کر نہر فرات کے پاس جو پانی کا وہاں پر چشمہ تھا وہاں پہنچے. کہا بھائی اجازت دو، اپنے لیے نہیں، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، شیر خوار حضرت امام علی اصغر کے لیے پانی لیتا ہوں، اجازت دو. امام نے اجازت دی اور حضرت عباس علم بردار نکلے. تلوار ایک گھمائی ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ایک تلوار گھمائی، میدان کا میدان صاف کر دیا. علی کے بیٹوں کو دنیا نے سمجھا کیا؟ علی کے گھر کا بیٹا جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں پر شیر خدا معلوم ہے. اب ہمارے بچوں کا عالم کیا ہے؟
مولا علی کے غلام ہے لیکن پرسنالٹی دیکھو، گٹکا تمباکو نشہ کھا کر اتنے کمزور ہو چکے ہیں، نہ ایکسرسائز کا جذبہ ہے، نہ باڈی کے فٹنس کا جذبہ ہے، کسی کو کینسر، کسی کو ٹی بی، یہ ساری بیماریاں کیوں ہیں؟ کہ زبانی دعویٰ ہے، زبانی دعویٰ کہ ہم حسینی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، وہ قرآن آئندہ بتاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں۔ زبان سے حسینی اور کام یزید والے معاذ اللہ۔ پہنچے آپ کسی طرح نہر فرات کے پاس، مشکیدہ جس میں پانی بھرتے ہیں، بھر لی۔ سوچا جب میں آ گیا ہوں، گولڈن اپورچونٹی ہے، سنہرا موقع ہے، میں آ گیا ہوں تو پانی پی لیتا ہوں، یہ اتنا پانی خیمے والوں کو کام میں آ گیا۔ آپ نے ہاتھوں کو چلو بنا کر حضرت عباس علم بردار علی جدہ والی صلاۃ والسلام نے یوں ہاتھ میں پانی لیا، گھوڑا کھڑا ہے، گھوڑا بھی پیاسا ہے، لیکن جب تک آپ پینے کے لیے پانی نہیں لیتے گھوڑے نے منہ آگے نہیں بڑھایا۔ یہ وہ جانور ہے، بتانا چاہتا ہے انسان جو تو جانور بنتا جا رہا ہے۔ ارے دیکھ، جب امام پیاسا ہے، گھوڑا جانور ہے، لیکن جب تک امام پیاس نہیں بجھائے گا گھوڑا جانور ہونے کے بعد بھی پانی پینے کے لیے تیار ہے۔ ہاتھ میں پانی لیا، گھوڑے نے بھی منہ بڑھایا کہ امام پانی پی رہے، میں بھی اب پی لیتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی آپ نے چلوں میں پانی لیا، آپ کو بچوں کی، عورتوں کی اور امام عالی مقام کی شکل نظر آنے لگی۔ آپ نے پانی پی، بچے پیاسے، ہم پی لے۔ اگر مسلمان اتنا ہی سوچے کہ میں جوا کھیل رہا ہوں، سارا پیسہ چلے جائے گا، بچے بھوکے مر جائیں گے، کچھ فکر نہیں کرتا، اڑاؤ پیسہ، گھر میں جو ہوگا بھیک مانگے گی، عورت دوسرے کے یہاں برتن مانگے گی، میری بوڑھی ماں جا کر دوسرے کے یہاں کپڑے دھوئے گی، سب بھول جاتا ہے۔ لیکن دیکھو گھوڑا بتانا چاہتا ہے کہ سچا حسینی کون ہے۔ معاشرے میں لوگ بھوکے مر رہے، کورونا میں کام چھوٹ گیا، پیسے والوں کو کچھ نہیں پڑ گیا، اپنے سامنے آئے، اپنا پیٹ پھول کر باہر نکل جائے، غریب کو کوئی یاد نہیں۔ امام کی سیلری کٹے گی، مؤذن کی کٹے گی، اپن سب کچھ وہی کرتے رہیں گے جو اپنا دل چاہتا ہے۔ آپ نے جب پانی، گھوڑے نے منہ بڑھایا، لیکن جب آپ نے پانی چھوڑا تو گھوڑا جس کا منہ پانی تک پہنچ گیا، پانی تک پہنچ گیا تھا، اس نے منہ واپس پیچھے لیا۔ امام نے کہا، میرے پیارے گھوڑے تو پانی پی لے۔ بظاہر جو بے زبان تھا اس نے یوں گردن ہلا کر کہا، امام بچے پیاسے، امام پیاسا، آپ پیاسے، میں جانور ہوں، نعرہ تو نہیں لگا سکتا لیکن ثبوت عمل کر کر دوں گا۔ آپ جب تک پیاسے رہیں گے جان تو دے دوں گا لیکن اپنی حلق کے نیچے سے پانی کا قطرہ نہیں۔ کہاں گئے راہ پر کے مسلمانوں جو اپنی حلق کے نیچے تم حرام چیزیں اتار رہے ہو؟ کاش کہ ہم نے قرآن پر عمل کیا ہوتا، نبی کی آل کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا۔ جب دونوں ہاتھوں میں یہ دو نعمتیں ہوتی تو ہمارا معاشرہ کبھی برائی کی طرف نہیں جاتا۔ آیت نازل کی اللہ نے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، تم فرما دو کہ آپ نے اپنی امت کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، اجرت کے طور پر اگر امتی آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو محبوب آپ کہہ دو، آپ کا رب فرماتا ہے کچھ نہ کریں، آپ کے امتی آپ کی اہل بیت سے محبت کریں۔ قرآن آپ اور ہم پڑھتے ہیں لیکن آیت اتری کی ہوا یہ کہ صحابہ اکرام آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں۔ آپ سے بھی کہوں گا کہ کبھی اپنے گاؤں کو لے کر فکر کرو، اپنے محلوں کو لے کر فکر کرو، اپنی قوم کو لے کر فکر کرو۔ یہ فکر کرنا امت کی، یہ صحابہ اکرام کی اور ہمارے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ ہم بیٹھتے ہیں تو کرکٹ کی بات، ہم بیٹھتے ہیں تو اس کی اس کی قیمت، ہم بیٹھتے ہیں تو برائی، ہم بیٹھتے ہیں تو صرف چائے، بیڑی، سگریٹ، گٹکا، اسی پر محفل ختم ہو جاتی ہے۔ امت کا کیا ہوگا اس کی کسی کو کوئی فکر نہیں۔ صحابہ نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ دیکھو یہ دین اللہ کا مقدس دین،
ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے جس دین کو اپنے سب سے زیادہ پسند کیا وہ دین اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے نبی نے کتنی قربانی. کبھی ہم نے سوچا یہ کلمے کی دولت ہندوستان تک صرف تقریر کر کر نہیں آئی، تقریر کے ذریعے نہیں آئی مسلمان. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، آپ کے اپنے شہر میں رہنے والے، مکے میں رہنے والے آپ کے رشتہ دار آپ کے دشمن بن گئے. جب حضور خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، پیٹھ پر معاذ اللہ جانور کی گوجری لا کر ڈال دیتا. آپ نماز پڑھتے ہو، مؤذن آ کر پنکھا چالو کرتا، پھر بھی نہیں پڑھتے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ کیا بات ہے، امام علی مقام علی جدہ والے صلاۃ والسلام نے شہادت کا جام پیا تو بھی نماز کی حالت میں سجدے میں. وہ ایسے نواسے تھے جو بتانا چاہتے تھے اس نبی کا نواسا ہوں جس کے جسم پر، پیٹھ پر، پشت پر اوجڑی بھی لا کر ڈال دی گئی، پتھر برسائے گئے، لیکن میرے نبی نے کبھی نماز کو نہیں ترک کیا. میں اس ماں کا بیٹا ہوں کہ میرے والد کے حق کو ادا کرنے کے بعد میری ماں پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کرتی تھی، اور اتنا لمبا سجدہ کرتی تھی کہ ایک ہی سجدے میں پوری رات گزر جاتی، اور مسجد سے آواز آتی الصلاۃ خیر من النوم. میری ماں اٹھ کر دعا کرتی، اللہ ایک رات تو ایسی بنا دے کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کر تیرا سجدہ تو کر لے. جب گھر میں گھر والے ایسے نمازی ہوتے ہیں تو بچے پب جی نہیں کھیلتے میرے بھائی، بچے ٹک ٹاک اسٹار نہیں بنتے، بائک لے کر اسٹنٹ نہیں کرتے. وہ بچے بتاتے ہیں کہ حسین پاک اس والد کے بیٹے ہیں کہ جنگ کے میدان میں اگر جسم میں کہیں تیر لگ جائے اور تیر نکالنے کے لیے تکلیف ہوتی تھی تو وہ تیر نماز کی حالت میں نکلا جاتا تھا. جب گھر والے ایسے نمازی ہوتے ہیں تو بچے بتاتے ہیں نہ بیت اللہ میں، نہ مسجد میں، نہ حرم کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں. 60 سال والے نماز نہیں پڑھ رہے، داڑھی نہیں رکھ رہے، بچوں سے کیا امید کرے میرے بھائی. جمعہ کی 2 پڑھ کر ایسا بھاگے جیسے مسجد میں نہیں، معاذ اللہ کہیں اور آ کر بند ہوئے. ہنسنے کی بات ہے کہ رونے کی بات؟ اتنے کم نصیب ہو گئے آپ اور ہم کہ لاک ڈاؤن لگتا ہے تو سب سے پہلے مسجد بند. سب سے پہلے کیا بند ہوتی ہے؟ مسجد بند. آج حرم شریف میں کروڑوں روپیہ ہے اکاؤنٹ میں لیکن نہیں جا سکتے. دیکھیے اگر سید امین صاحب آ رہے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، کل رات سید صاحب کے ساتھ ایک حادثہ ہوا، ہاتھ میں تھوڑی سی چوٹ آئی ہے، لیکن پھر بھی یہ نبی کے غلاموں کا اور کربلا کے گھر والوں کی شان ہے کہ اتنی تکلیف ہونے کے بعد سید صاحب کوئی